میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں آیا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جو ابھی ہم نے کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، خواہ عبادت کریں یا نہ کریں، تلاوت کریں یا نہ کریں، ہمیں اس اعتکاف کی نیت کا مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ حاصل ہوگا، وہ کیا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں، کیونکہ مسجدیں کس کے لیے بنی ہیں؟ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے بنی ہیں، عبادتوں کے لیے بنی ہیں۔ اب مسجد میں کوئی آ کے سو جائے، مسجد میں آ کے کھانا کھانا شروع کر دے، کھانا پینا شروع کر دے، تو مسجدیں اس لیے نہیں بنی۔ مسجدیں کس لیے بنی ہیں؟ کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ تو یاد کر کے جب بھی مسجد میں آیا کریں، اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور عبادت کا ذہن بنتا ہے، نیکیوں کا ذہن بنتا ہے، نمازوں کا ذہن بنتا ہے جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب بھی کوئی مبلغ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، درس دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو آغاز میں درود شریف کی فضیلت بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت بڑھے اور ہم اپنی زبانوں کو درود پاک سے تربتر رکھیں۔ تو ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا، میں چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میدان محشر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ آقا نے قیامت کے دن شفاعت کا کتنا پیارا عمل ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سا غور کیجئے۔ دعوت اسلامی کے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ رسمی اجتماعات نہیں ہوتے کہ ہم آئے، بیٹھے، سنا اور چلے گئے۔ نہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں
اس طرح کے اجتماعات میں اسلامی بھائی جب شرکت کرتے ہیں تو اچھی اچھی باتوں کی نیتیں کر کے جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی نیت کریں کہ میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے، آج دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج دنیا کی میں جو زمین ہے وہ مٹی کی ہے، اور کل بروز قیامت زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج آج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی بیک سائیڈ، اس کی پشت ہماری جانب ہے، اور کل بروز قیامت سورج کا فرنٹ، سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا، اور صرف 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ اور آج دنیا کا ایک دن، اس کی مدت 24 گھنٹے ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، اور قیامت کا ایک دن جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اور یہ ایسی گرمی کا دن، ایسی تکلیف کا دن ہم کیسے گزار پائیں گے، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ایسے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت اگر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، لواء الحمد کے جھنڈے تلے ہم ہوں گے، تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں ایک پیارا عمل بتا دیا گیا کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ بہت آسان عمل ہے، ضروری نہیں کہ ہم کوئی لمبا چوڑا درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ اور یہ تو ایسا درود ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چلے آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی۔ تو آج نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، زیادہ وقت نہیں لگتا، ہم اپنے کام کاج پر آتے جاتے بھی ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی کثرت پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے ساحلی علاقے جزیرہ بھٹ میں ہم موجود ہیں، اور یہاں پر سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ نہایت ہی توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو عبادتوں سے، تلاوتوں سے، نمازوں سے کس قدر پیار ہوتا ہے، اور پھر انہیں اس کی کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں، اس واقعے سے سماعت فرمائیے۔ اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی پھولوں پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی، قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ روزانہ پورا ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ جس بھی مسجد کے پاس سے گزرتے اس میں 2 رکعت نفل ادا فرماتے، تحدیث نعمت کے لیے، یعنی اظہار نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ ازاری کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ کے اس ولی کو بہت محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا
ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ اب آپ پر کیسا کرم ہوا یہ سنیے۔ چنانچہ انتقال کے بعد دوران تدفین جب آپ کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو ایک اینٹ قبر کے اندر گر گئی۔ لوگ جب قبر کے اندر اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ کھڑے ہو کر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ کہ یا اللہ اگر تو مرنے کے بعد قبر میں کسی کو تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ یعنی اے اللہ اگر تو قبر میں کسی کو قرآن کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا۔ اور آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار کے قریب سے گزرتے تھے تو قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اللہ والوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے، نمازوں سے، روزوں سے اور ذکر اللہ سے کس قدر محبت ہوتی ہے، اور ان پر کرم کیسا ہوتا ہے کہ زندگی میں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑی، مرنے کے بعد بھی تلاوت نہیں چھوڑی، مرنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم جیتے جی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم غفلتوں میں دن گزارتے ہیں۔ نفلی عبادت تو دور کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جبکہ بے نمازی سے، یعنی جو جان بوجھ کر بلا عذر شرعی، کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے، صرف سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اسے داخل کیا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نیز بے نمازی کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بے نمازی کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، بے نمازی کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سی غفلت، ذرا سی سستی ہوتی ہے، ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ نماز قضا کر ڈالتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہماری اس مسجد کی ہم بات کریں تو یہ مسجد جو یہاں جزیرے والے موجود ہیں اسلامی بھائی، یہ کیا نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے سارے آتے ہیں جس قدر جمعے میں آتے ہیں؟ یا عید کی نماز میں یہ مسجد کتنی کھچا کھچ بھری ہوتی ہوگی، یا جمعے کی نماز میں یہ ساری مسجد بھری ہوتی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ تو کیا اتنی تعداد عام نمازوں میں بھی ہوتی ہے؟ کیا فجر کی نماز میں بھی اتنی تعداد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں نمازوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے
कासिम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वालों, ए औलियाए किराम के चाहने वालों, आज नियत करो और पक्की नियत करो कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, पांचों नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो ए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के वलियों की क्या शान है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने वलियों को, औलियाए किराम को कैसे कैसे मकामात से नवाजता है। इन अल्लाह वालों की क्या शानें होती हैं चुनाचे, और इनकी क्या क्या सिफ़ात होती हैं। अल्लाह ताला जिसे अपना मकबूल बंदा बना लेता है, जिसे अपना पसंदीदा बंदा बना देता है, तो फिर उस पर कैसे कैसे करम नवाजियाँ होती हैं। और वो जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है, उनकी क्या क्या खुसूसियात होती हैं। चुनाचे सुनिए कि अल्लाह वाले जिनसे ज़माने की जीनत कायम है, जिनकी मारिफत की महक ने तमाम आलम को मुअत्तर कर रखा है, जिनके दिल हर वक्त अल्लाह की बारगाह में झुके रहते हैं, जो अपने रब अज़्ज़ा वजल की रज़ा की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके खुश दिली के साथ आजमाइशों को कबूल करते हैं, हत्ता कि उसकी राह में अपनी जानों तक को कुर्बान कर देते हैं और इस पर राज़ी रहते हैं। उनको ख़जाने पेश किए जाते हैं मगर वो ठुकरा देते हैं। दुनिया उन पर अपने मकरो फरेब का जाल डालने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। शैतान उन्हें तरह तरह के वसवसे डालता है, उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मकबूलों को अपने करम से महफूज रखता है। लोग खाना खाते हैं और ये अल्लाह वाले भूखे रहते हैं, लोग सो जाते हैं और ये अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में सारी सारी रात गुजार देते हैं। जो अल्लाह ताला ने इन पर अपनी विलायत का ताज सजाया, इन्हें अपनी मारिफत व पहचान अता फरमाई, इन्हें अपने भेदों से, अपने राजों से आगाही बख्शी और उनके दिलों पर ख़ास तजल्ली डालकर उन्हें दुनिया के लिए चमकता हुआ आफताब बना दिया और उनको बसारत भी अता की, यानी देखने की कुव्वत भी अता की और बसीरत भी अता की। यही वो पाक और बाबरकत हस्तियां हैं जिन्हें हम औलियाउल्लाह के नाम से याद करते हैं। और ये औलियाउल्लाह कैसे होते हैं कि इनको गुजरे हुए दुनिया से सदियां गुजर जाती हैं, बरसों गुजर जाते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे बाप दादा, हमारे दादा के दादा इस दुनिया से चले जाएं तो हमारे यहाँ तो इनके नाम भी भूल जाते हैं, हमारी नस्लों को इनके नाम भी याद नहीं रहते। और ये औलियाए किराम के जो अल्लाह के प्यारे बन जाते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है। हाँ, जब इनका नाम ज़बान पर आता है तो बेसाख्ता रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बान पर जारी हो जाता है। ये अल्लाह वाले हैं, तो अल्लाह ताला हमें इनके दामन से हमेशा वाबस्ता रखे। किसी ने कहा है ना, खुदा का खास एक इनाम है ये औलियाउल्लाह, खुदा का खास एक इनाम है ये औलियाउल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलियाउल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलियाउल्लाह। सल्लु अलल हबीब। तो अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत से जी नहीं चुराते। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़, नफली इबादत में भी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। फ़र्ज़ रोज़े तो रखते हैं, साथ साथ नफली रोज़े भी रखते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। औलियाए किराम के फ़ज़ाइल के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा फ़राइज़ की अदायगी के ज़रिए जितना मेरा कुर्ब हासिल करता है,
اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ اور مزید میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث پاک ہے، ہمارے آقا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم تک پہنچا۔ ذرا غور سے سنیے گا، سیکھنے کا بہت کچھ ہے، توجہ ادھر رکھیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کسے؟ کہ جو فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، تو میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے مانگے، میرا پسندیدہ بندہ، میرا ولی مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے اسے کیسی کیسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب ولی سے کوئی ایسی بات خلاف عادت صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور آپ کو حضرت امیر المؤمنین کی ایک کرامت سناؤں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ اور ان کے لشکر کو نہاوند کے مقام پر مدینے سے آواز پہنچائی۔ اور کیسے پہنچائی؟ اچھا یہ یاد رکھیے کہ مدینہ شریف اور نہاوند اس میں فاصلہ کتنا؟ تقریباً 1400 میل۔ 1400 میل کے فاصلے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں، مدینہ شریف میں موجود تھے، اور آپ نے بلند آواز سے کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ اب دیکھو اس دور میں نہ موبائل فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا سائنسی آلہ موجود تھا، اور ادھر حضرت ساریہ موجود تھے، اور انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن لی، کیونکہ آپ جنگ کے لیے وہاں پر موجود تھے اور دشمن پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہو رہے تھے، دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت کہ آپ نے اپنی آواز وہاں تک پہنچائی 1400 میل دور، اور حضرت ساریہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اپنے آپ کو اور اپنے پورے لشکر کو دشمنوں سے بچا لیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ تو غوث پاک کے چاہنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں، ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی نظر ہے، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دریائے نیل سوکھ گیا، اور ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جب تک اس میں کسی نوجوان لڑکی کو نہیں پھینکا جاتا تھا وہ دریا رواں نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنو کہ آپ نے ایک خط لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک رک جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں ڈالا گیا تو آپ کے خط کی برکت سے دریا جاری و ساری ہو گیا۔
موجے مارنے لگا۔ تو ایسے اللہ والوں کی کرامتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور کتابیں اس سے مالا مال ہیں۔ اب مختصر سے وقت میں ہم یہاں ساری کرامتوں کا احاطہ تو کر بھی نہیں سکتے۔ ابھی میں رستے میں آ رہا تھا تو جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، حضرت قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں نے ان کے مزار شریف سے خود قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی ہے، دعاؤں کی آواز سنی ہے، عربی میں پڑھنے کی آوازیں سنی ہیں۔ تو ابھی شروع میں بھی ہم نے واقعہ سنا نا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے در کا رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے وابستہ رکھے۔ یاد رکھیے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی لمحہ بھر کی بھی اولیاء کرام کی صحبت مل جائے تو یہ 100 سالہ یعنی 100 سالہ ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں ریاکاری بھی نہ ہو۔ الحمدللہ آج کے بھی اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ کے ایک ولی کا دامن ہاتھ میں آیا ہے، اور ان ولی اللہ کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی بگڑیاں بن گئی۔ میری مراد شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، کہ یہ جس پر نظر ڈالتے ہیں اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبتیں پا کر، ان کے بیانات سن کر، ان کی تحریریں پڑھ کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ جو کل تک بے نمازی تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ نمازی بن گئے۔ نہ صرف نمازی بن گئے بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، دوسروں کو نمازی بنانے والے بن گئے۔ جو والدین کے نافرمان تھے، والدین کا جینا جنہوں نے دو بھر کر دیا تھا، والدین کی ناک میں دم کر دیا تھا، ایسے نوجوانوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے معاشرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، والدین کا پیارا بنا دیا، والدین کا نور نظر بنا دیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چور ڈاکو تائب ہو گئے، اور جو بے پردہ خواتین تھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے با پردہ بن گئیں، بلکہ دوسروں کو با پردہ بنانے والی بن گئیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ کسی نے کتنا خوب کہا ہے، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا۔ تو اس اجالے سے، نیکیوں کے اس اجالے سے انشاءاللہ ہم بھی روشنی پائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ؟ نیت کریں کہ آج انشاءاللہ یہ دیکھیں، اچھی نیتیں جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی انشاءاللہ۔ جنت میں جانا ہے نا، کس کس کو جانا ہے؟ سارے کو جانا ہے۔ اور کیسے جانا ہے؟ جنت میں جائیں گے کیسے؟ انشاءاللہ اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ہمارے مرشد غوث پاک کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ، اور غوث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ،
تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ سرکار کے کرم سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی۔ تو آج سارے مل کر نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، اور ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ تو آج سارے نیت کریں کہ ہم سنتیں سیکھنے کے لیے، نیکوں کی صحبت پانے کے لیے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کی برکتیں سن رکھی تھیں کہ مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کو کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ نیت کر کے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور امیر اہل سنت کا یہ شعر اپنے پیش نظر رکھا کہ یہ دعا، یہ التجا میری قبول ہو جائے۔ اور وہ کیا التجا تھی کہ تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں نا مدنی مدینے۔ تو کیا سمجھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں مدنی قافلے میں اس نیت کے ساتھ سفر کرتا ہوں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کس کس کی خواہش ہے؟ ساروں کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دیدار رسول کی بھیک عطا فرمائے۔ تو مدنی قافلے کی بہار میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یہ دعائیہ شعر میں نے اپنے پیش نظر رکھا اور مدنی قافلے میں سفر کیا، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران مدنی قافلہ یعنی سفر کے دوران ہی مجھ پر کرم ہو گیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے۔ ہم بھی نیت کریں کہ آقا ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں آپ کا جلوہ نصیب ہو جائے، ہمیں مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔